یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ ہم شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب الکبائر کو شامل رکھیں گے. اسی کتاب کی روشنی میں دروس ہوا کریں گے. گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے کبیرہ اور دوسرے ہیں صغیرہ. کبیرہ سے مراد بڑے گناہ اور صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ. بڑے گناہ کون کون سے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اور کن گناہوں کو بڑا کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی. صغیرہ گناہ وہ ہیں جو نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر انسان سے ہوتے ہیں. صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اسباب بنائے کہ انسان بھلائی اور خیر کے کام کرتا رہے گا تو وہ گناہ خود بخود مٹ جائے گا. فرائض کی ادائیگی ہے اور کسی بھی بھلائی کو انجام دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، دوسری نماز کو پڑھ لینے کے بعد اللہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کرتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دوسرے رمضان کی وجہ سے مٹا دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو کوئی بھلا کام کر لو، خیر کا کام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس غلطی کو مٹا دے گا اور ختم کر دے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں.
تو معلوم یہ ہوا کہ صغیرہ جو گناہ ہیں وہ گناہ بھلائی اور خیر کے کام کرنے سے مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ غلطیاں قابل معافی ہیں، ہاں انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے گا تو کبیرہ گناہ توبہ نصوح کے ذریعے معاف ہوگا۔ کبیرہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کے لیے انسان کو توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ بھی سچی توبہ، گناہ کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ انسان کا نہ ہو۔ تو ایسی توبہ اگر انسان کرے گا تو بڑے سے بڑا گناہ مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی گناہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کے کسی بندے کے ساتھ ہے، کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا ہے، تو جب تک اس سے معافی مانگ نہ لے وہ غلطی معاف نہیں ہوگی۔ تو یہ مختصر سی بات گناہ کے حوالے سے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ کہ جن سے باز آنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ بڑے گناہوں سے باز آنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہاں دو قسم کے گناہوں کا ذکر ہوا، ایک صغیرہ گناہ، دوسرے کبیرہ گناہ۔ تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہ سے بچے رہتے ہیں اور ان سے رک جاتے ہیں، نہ دانستہ طور پر صغیرہ گناہ ان سے ہو سکتے ہیں۔ اہل علم نے گناہ کبیرہ کی تعریف کی، تعریف مطلب پہچان، کہ کون سا گناہ ہے جس کو کبیرہ کہا جا سکتا ہے۔ ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار او لعنت او غضب او عذاب، گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جائے گا کہ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، یعنی فلاں کام کرو گے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو جہنم کے نام کے ساتھ جس گناہ سے ڈرایا گیا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور لعنت، یا کسی گناہ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا اور اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر تم نے ان گناہوں کو انجام دیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار تم پر ہوگی، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور غضب، یا کسی گناہ پر، کسی غلطی پر یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اس غلطی کا ارتکاب کر لیا، اس جرم کو کر لیا تو اللہ کا غضب تم پر ٹوٹے گا، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور عذاب، یا پھر یہ کہ کسی غلطی اور گناہ پر عذاب کی دھمکی دے دی گئی کہ اس کام کے کرنے والے کو عذاب ملے گا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو چار باتیں بیان کی گئی
ایسا گناہ کہ جس پر جہنم کی خبر ہو، ایسا گناہ کہ جس پر لعنت کی بات کہی گئی ہو، ایسا گناہ کہ جس پر اللہ کے غضب کی بات کہی گئی ہو، ایسا گناہ کہ جس پر عذاب کی سزا کی بات بیان کی گئی۔ تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ چونکہ نادانستہ طور پر ہوتے ہیں تو ان کی سزا اس شدت کے ساتھ بیان نہیں کی، لیکن چھوٹے گناہ بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا، ایاکی ومحقرات الذنوب، اے عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن گناہوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں میں ان گناہوں کو بڑا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن تم ان گناہوں سے بچے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹا گناہ بھی کبھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سفر کرتے ہوئے درمیان میں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ایندھن تو ساتھ لے کے نہیں چلتا، لکڑیاں تو ساتھ لے کے نہیں چلتا، جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں وہ انتظام کر لیتا ہے۔ تو چولہا جلانے کے لیے لکڑی کا ایک ٹکڑا کہیں سے لے لیتا ہے، دوسرا ٹکڑا کہیں سے لے لیتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کر کے آدمی اپنی ہانڈی پکا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے بیان فرمایا، گناہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایاکی ومحقرات الذنوب، اے عائشہ تم ان گناہوں سے بچی رہنا جن گناہوں کو لوگ معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ 7 نہ سمجھو بلکہ 700 سمجھو۔ تو گویا کہ انسان بعض احادیث کی روشنی میں کہ 7 گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں، ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہ سمجھے کہ بس یہ 7 ہی گناہ ہیں، نہیں، ان گناہوں کے علاوہ بھی ایک فہرست ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی ہوئی۔ تو انسان کو صرف 7 گناہ نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ 700 گناہ ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا لا کبیرۃ مع الاستغفار، انسان اگر استغفار کو لازم پکڑ لے تو کبیرہ گناہ نہیں رہتا۔ یعنی استغفار کی وجہ سے، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑا گناہ بھی معمولی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو خبر دے دیجئے جنہوں نے گناہوں کو کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ انسان اگر بخشش طلب کرے اللہ رب العالمین سے تو کبیرہ گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مٹا دیتا ہے۔
वला सगीरत मअल इसरार, और छोटे छोटे गुनाह उस पर जमे रहने से वो बड़े हो जाते। छोटे गुनाह समझकर इंसान मामूली अगर उनको ले ले और उस पर जमा रहे तो छोटा गुनाह छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाएगा। उसकी मिसाल देखिए, ताबीज लटकाना, ये कबीरा गुनाह नहीं है, ये सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह नहीं है, लेकिन जब इंसान का अकीदा बन जाए तो वो कबीरा गुनाह में दाखिल हो जाता है। शिर्क असगर कहलाता हो, छोटा शिर्क, लेकिन हमेशा छोटा शिर्क ही नहीं रहता। छोटे शिर्क से बड़े शिर्क की तरफ इंसान को ले जाता है। एक इंसान के गले में ताबीज आ गई, उसको नहीं मालूम, किसी ने डाल दिया, जैसे बच्चों के गले में डाल दिया गया, हाथ में बांध दिया गया, बच्चों को क्या पता है, नहीं पता, या किसी आदमी के हाथ या गले में डाल दिया गया, गलती वो है लेकिन शिर्क अकबर नहीं, बड़ा शिर्क नहीं। अब गलती के साथ उस ताबीज के साथ इंसान का यकीदा बन जाए कि यही मुझे फायदा देने वाली शय है, और अगर इससे इसको मैं निकाल दूं तो नुकसान पहुंच जाएगा, तो फिर वो छोटा शिर्क छोटा नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा। तो इंसान छोटी गलतियों पर मुसिर हो जाए, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, और फिर गलती जो एक है वो एक नहीं रहती, गलतियों का रास्ता खोली। उसकी मिसालें अहादीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, झूठ से बचे रहना, इसलिए कि झूठ बुराई की तरफ लेके चलता है और बुराई इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाती है। तो मालूम यह हुआ कि गलती जिस पर इंसान मुसिर है वो गलती हमेशा एक ही गलती नहीं रहती, उस गलती के साथ कुछ और गलतियां भी शामिल हो जाती हैं, तो उस गलती की वजह से इंसान कभी बड़ी बड़ी गलतियों का इर्तिकाब करने लगता है। तो तमहीद के तौर पर ये बातें शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने बयान फरमाया कि कबीरा गुनाह क्या है, और फिर कबीरा गुनाह के हवाले से क्या पहचान करवाई गई। अब हम एक हदीस पढ़ लेते हैं जो कबीरा गुनाह से मुताल्लिक है, फिर उसकी फहरिस्त हमारे सामने एक के बाद दीगर आती रहेगी। साहब किताब ने पहला बाब कायम किया, उसमें सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत नकल की। अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर न दूं? सबसे बड़े गुनाह के बारे में तुम्हें बाखबर न कर दूं? साहबा ने कहा कि अल्लाह की नबी क्यों नहीं, आप बता दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए बैठे थे, एक बात आपने बयान कर दी कि अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक बनाना बड़ा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करना बड़ा गुनाह है। तीसरे गुनाह की तरफ जब अल्लाह के नबी आए तो तीसरे गुनाह को बयान करने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टेका छोड़ दी, उठ कर बैठ गए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला व क़ौलु ज़ूर, खबरदार झूठी बात से बचे रहना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तंबीह फरमा दी कि झूठी बात से बचे रहे, और फिर उसके खतरनाक होने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमलन साबित किया। यानी आप टेक लगाए बैठे हुए थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, आगाह हो जाओ, झूठी बात कहना
یہ کبیرہ گناہ ہے۔ الا و شہادت الزور، ایک تو ہے جھوٹی بات کہنا، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹی بات کی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ انسان موقع پر موجود نہیں تھا، کسی کو بچانا ہے، جھوٹی گواہی دینا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار باتوں کی طرف بیان فرمایا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو آپ نے بار بار دہرایا، یہاں تک کہ ہم یہ کہنے لگے کاش آپ خاموشی اختیار کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کی پہچان کروائی، اور کبیرہ گناہ کو اتنا خطرناک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ سننے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اب یہ چار باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان چار باتوں پر مختصر سی گفتگو ہم کر لیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایسا عمل ہے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کو کر کے انسان مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ انسان سے ہو جائیں اللہ چاہے تو معاف کرتا۔ اور اگر کوئی آدمی مشرک مرتا ہے تو مشرک کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں، تو یہ گناہ اتنا خطرناک ہے۔ اللہ تعالی سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے۔ اب اللہ کو بندے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر یہ الفاظ آئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اسی کی ہو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور حسنا، وصیت کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حوالے سے بیان فرمایا، یہ تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے دوزخ ہے، یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو ایسی صورت میں جنت میں جائے گی، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو ایسی صورت میں جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ والد کے حوالے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اب جو چاہے دروازے کو باقی رکھے اور جو چاہے دروازے کو بند کر دے، یعنی خدمت اگر کوئی باپ کی کرے گا تو باپ کی خدمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر کوئی باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ رمضان کے حوالے سے یہ روایت ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر آمین کہا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہو کر آپ آمین تو نہیں کہتے تھے، لیکن آپ نے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک کا تالو بولا ہے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، دونوں کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں پایا، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو والدین کی نافرمانی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی رضا اور خوشنودی والدین کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے اور اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا تاکید فرمائی ہے۔ جھوٹ کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کا شیوا ہی قرار نہیں دیا کہ مومن جھوٹ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ کے نبی نے نفاق کی علامت میں بات بیان فرمائی، منافق وہ ہے جو جھوٹ کا عادی ہوتا ہے، مومن جھوٹ نہیں کہتا، مومن ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ اور جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کی گواہی دینا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ٹیک چھوڑا، تکرار کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اس لیے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کے ذریعہ اللہ کے بندوں کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے حقوق کی بڑی اہمیت، انسان جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے، جھوٹی گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کسی کا حق چھیننے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں ان بندوں کی حق تلفی ہوتی ہے جھوٹی بات سے، اور پھر ایک باطل کو خود کو زور دیتا ہے۔ حق کی تائید اور حق والوں کے ساتھ رہنا یہ مومنانہ شعار ہے، ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق والوں کی تعریف فرماتے ہیں۔ اب جس کی تعریف ہو رہی ہے چاہے وہ غلطی کو، یعنی آپ کے عقیدے کا ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں، مسلمان ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں، اگر کوئی آدمی کسی موقع پر اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس اچھی بات والے کے ساتھ ہو جانا یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی ایمان والا ہے لیکن وہ غلط ہے کسی بات میں تو اس کی تائید کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی مثالیں احادیث میں ہم کو بہت سی مل جائیں گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض واقعات آتے تھے۔ ایک مسلمان نے ایک یہودی کو تھپڑ مارا، یہودی سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ مسلمان نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمان کو طلب کیا، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑائی بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ زمین پر آپ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ بات تو اپنی جگہ پر سچ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تائید نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر نبی ہیں، بے ہوشی کے بعد جب ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام یا تو وہ ان نصیبوں میں ہیں جن پر قیامت کی بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، یا پھر وہ ان نصیبوں میں ہیں کہ سور ڈھوکا گیا، بے ہوشی کے بعد سب سے پہلے ہوش میں آنے والوں میں سے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام نے اس مسئلے میں مسلمان کی تعریف نہیں کی، جبکہ اللہ کے نبی کی تعریف کر نبی علیہ السلام کے مقام پر مقبول ہے۔ اس طرح کی بات کہنے سے کہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور بھی مثالیں بہت سی ہمیں مل جائیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑ لینا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم نے کبیرہ گناہ کی پہچان کے ساتھ 4 بڑے گناہوں کی پہچان کرنی۔
پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا ہے جھوٹ کہنا، اور چوتھا ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ چار باتیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔